السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا یہ دورہ علوم شرعیہ کا چھٹا ہفتہ ہے، جس میں ہم طہارت کے مسائل لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سیرت النبی کا درس لیں گے۔ طہارت کے مسائل کے حوالے سے ہم نے سابقہ درس میں مسئلہ نمبر 40 تک پڑھ لیے تھے، کہ جس میں ہم نے نجاست دور کرنے کے مسائل پڑھے تھے، اور اس کے بعد قضاء حاجت کے مسائل کا آغاز کیا تھا مسئلہ نمبر 41 سے 41 سے۔ آج اسی مسئلے سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے سابقہ درس کے آخر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا ذکر کیا تھا، کہ جس میں ایک یہودی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، تو یہودی کہتا ہے کیا تمہارا نبی تمہیں ہر چیز بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فخر سے اور بڑے اعزاز سے کہتے ہیں کہ ہاں، ہمارا نبی ہمیں ہر چیز بتاتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں قضاء حاجت کے آداب اور اس کے احکام بھی بتاتا ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے امت کو ہر وہ کام جو ان کی بہتری خیر کا ہے اس کی رہنمائی کی ہے، اور کوئی بھی دین کا مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کی لوگوں کو ضرورت تھی اور آپ نے اس کو نہ بتایا ہو۔ اور حقیقت میں یہ بہت اہم بات ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اگر نبی کریم علیہ السلام نے امت کی ہر خیر کے کام پر رہنمائی کی ہے، اور امت کو ہر وہ کام بتا دیا ہے کہ جس میں ان کے لیے اجر ہو، ثواب ہو، نیکی ہو، عبادت ہو، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا کام جو آپ کے بعد لوگوں نے ایجاد کیا، یہ سمجھ کر کہ یہ بھی نیکی ہے، حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے اس بات کا کہ آپ نے امت کو یہ مسئلہ نہیں بتایا، یہ مسئلہ چھپائے رکھا، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ طرح طرح کی بدعات کرنے والے، کہ جن کا آج بڑا شور و غل ہے، ان کو اس بات کی ہوش لینے کی ضرورت ہے کہ وہ بدعات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کے بہتان لگاتے ہیں، اور آپ کی کیا کیا اور کس طریقے سے گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو خیر، ہم نے 41 نمبر مسئلے میں لیا تھا کہ بیت الخلاء میں، یعنی جہاں پر آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، جس کو ٹوائلٹ کا، لیٹرین کا نام دیا جاتا ہے، تو وہاں پر جاتے ہوئے آدمی کو اپنے ساتھ قرآن کریم لے جانا منع ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو، ایسی چیزوں کو وہاں پر لے جانا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا انس بن مالک کی اس حدیث کا، کہ نبی کریم علیہ السلام بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اپنی انگوٹھی اتار دیتے، کیونکہ آپ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، تو اس لیے آپ اس انگوٹھی کو اتار دیتے۔ لیکن یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا بعد میں کہ آج کل ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں، یا ایسی کوئی الیکٹرانک چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں پورا کا پورا قرآن ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، یا قرآن کریم کی آیات یا ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن کریم کی آیات یا صورتیں ہوتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے یہ ہے
کہ اگر تو آپ موبائل یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز جو لے کے جا رہے ہیں واش روم میں یا ٹوائلٹ میں، اور اس میں اس کی سکرین پر قرآن کی آیات سامنے اوپن ہیں، کھلی ہیں، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ اس کا حکم وہی ہے کہ جو قرآن کو لے جانے کا ہے، کیونکہ اگر سکرین پر قرآن کی آیات نظر آ رہی ہیں تو کوئی شک نہیں کہ ٹوائلٹ میں اس طرح کی چیز کو لے جانا ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر موبائل آف ہے، سکرین اس کی آف ہے، یا آن تو ہے لیکن اس میں قرآن کریم کی کوئی آیات وغیرہ نہیں ہیں، تو ایسی حالت میں جو ہے موبائل کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ موبائل اس میں یعنی کہ موبائل میں قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ صرف وہ ایک الیکٹرانک ایپس ہیں کہ جن کو اگر آپ اوپن کریں گے تو تبھی سکرین پر وہ کھلیں گے اور ظاہر ہوں گے، ورنہ وہ جو ہیں وہ مخفی چیزیں ہیں، خفیہ چیزیں ہیں کہ جو نہ سامنے آنے والی ہیں اور نہ ہی موبائل کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اسی علماء کا فتویٰ ہے کہ موبائل وغیرہ کو جس میں قرآن ڈاؤن لوڈ ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، بشرطے کہ سکرین اس کی آف ہو یا سکرین پر قرآن کی آیتیں سامنے نہ ہوں، تو موبائل کو ساتھ لے جانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسئلہ نمبر 42 میں 42 میں بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے کیا آداب ہم کو بتائے سکھائے گئے ہیں، کیا دعا پڑھنا چاہیے اور اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے ہاں بیت الخلاء میں بائیں پاؤں سے داخل ہوں، یعنی لیفٹ آپ کا جو پاؤں ہے پہلے اس کو ٹوائلٹ میں اندر رکھیں، اور لیفٹ پاؤں میں سے داخل ہوتے ہوئے دعا کیا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا معنی؟ کہ یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور ٹوائلٹ سے نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں اور پھر جب ساتھ یہ دعا پڑھیں باہر نکلتے ہوئے، غفرانک، کہ تیری بخشش چاہتا ہوں، جس طرح کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ ہے آداب کہ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں رکھیں گے اور نکلتے ہوئے دایاں پاؤں رکھیں گے، جس سے معلوم کیا ہوا کہ دائیں چیزیں، دایاں ہاتھ ہو یا دایاں پاؤں ہو، وہ اچھی چیزوں کے لیے ہے، اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سنت ہے کہ دایاں پاؤں رکھ کے داخل ہوں۔ اور اگر کوئی گندی جگہ ہیں، ناپاک جگہ ہیں، جس طرح کہ ٹوائلٹ وغیرہ ہیں، تو وہاں پر داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں رکھیں۔ تو یہ ادب ہم کو سکھایا گیا، اور ساتھ ہی ہم کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی کہ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ اس دعا کی کیا مناسبت کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹوائلٹ جو ہیں یہ جنوں کی، شیطانوں کی جگہ ہیں، اور ہمیشہ گندی چیزیں، ناپاک چیزیں، ان کو گندگی ہی پسند ہوتی ہے، گندگی ہی ان کو اچھی لگتی ہے۔ گندی جگہ ہو، گندی چیز ہو، اور پاک اچھی اور یعنی کہ جو پاکی کی چیزیں ہیں ان سے وہ دور رہتے ہیں۔ اور صرف یہ بات جنوں کی نہیں بلکہ انسانوں میں سے آپ کو ملیں گے کہ خبیث قسم کے لوگ، ان کو گندی خبیث چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں، پاکیزہ چیزیں ان کو نہیں بھاتی، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخیاں کرنے والے یہ بدماش، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود چونکہ گندے ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، خبیث ہیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی، آپ کی پاکیزہ ذات، ناممکن ہے کہ
ان کو ایک آنکھ بھائے یا ان کو اچھی لگے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، کیونکہ ٹوائلٹ جو ہیں یہ جنوں شیطانوں کی جگہ ہیں، تو آدمی جب یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو اللہ کے فضل توفیق سے ان جنوں شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہم کو سننے میں آتے ہیں کہ کسی کو جنوں کی شکایت ہوگی، جن اس کو تنگ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو نہیں اپناتے۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ کر داخل ہوں، ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ کر داخل ہوں، ٹوائلٹ سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کے نکلیں، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ کے نکلیں، اللہ کے فضل توفیق سے کائنات کی کوئی بھی چیز آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ہم اللہ کے ذکر سے ان دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے پھر طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کہ جس میں ایک یہ بھی ہے کہ جنوں شیطانوں کا مسلط ہو جانا، چونکہ ٹوائلٹ جنوں کی شیطانوں کی جگہ ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو وہاں پر کوئی جن شیطان ہو تو اس کی قضاء حاجت یا پیشاب جو ہے اس شیطان کے سر پر ہو، تو کوئی شک نہیں کہ پھر اب یہ شیطان آدمی کو تنگ کرے گا۔ اور یہ واقعات کوئی ایک نہیں بلکہ آپ کے بھی سننے میں دسیوں طرح کے اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں، جس میں ہم کو بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے ان آداب کا خیال رکھنے کی، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو، سبھی کو یہ چیز سکھائیں تاکہ شیطانوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اور نکلتے ہوئے دائیں پاؤں پہلے باہر رکھیں اور ساتھ دعا پڑھیں غفرانک۔ یہ دعا جو صحیح ثابت ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں لیکن وہ حدیث سے ثابت نہیں، حدیث سے اس کی سندیں ضعیف ہیں۔ تو غفرانک یہ دعا جو ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کا معنی کہ تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اس دعا کی مناسبت بھی کیا ہے کہ آدمی نے وقت جو گزارا ہے ٹوائلٹ میں، چونکہ اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو کر گزارا ہے، تو آدمی اس حالت سے جب فارغ ہوتا ہے تو اللہ سے پناہ، اللہ سے بخشش چاہتا ہے کہ میرے لمحات جو تیرے ذکر کے بغیر گزرے ہیں، اس چیز کی مجھے بخشش کر دے، جس میں حقیقت میں ایک مسلمان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ مسلمان کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے نیک بندوں کے بارے میں، عقل مندوں کے بارے میں، کہ وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا کروڑ پر لیٹے ہوں۔ اور اس میں اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ ٹوائلٹ میں زیادہ بیٹھنا، دیر تک بیٹھنا بلا وجہ، یہ بھی معیوب چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کے دشمنوں کافروں کا کلچر ہے، کیونکہ خبیث چیزوں کو خبیث جگہ اچھی لگتی ہیں، تو وہ خبیث نفس جو ہیں ان کو یہ خبیث جگہیں ٹوائلٹوں جیسی یہی ان کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو وہاں پر جا کر جم کر بیٹھتے ہیں اور کافی دیر بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے بعض اوقات میگزین اور نیوز پیپر پڑھنے، اور آج کل موبائل اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، وہ بھی دیکھنے کے کام ان کے وہیں پر ہوتے ہیں بیٹھ کر۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بالکل کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا، کسی بیوقوف کا ہے یا کسی خبیث روح کا کام ہے کہ جن کو ایسی جگہوں پر بیٹھ کر اطمینان حاصل ہوتا ہے، ورنہ ایک سچا مومن اور مسلمان تو صرف اپنی ضرورت حاجت کی حد تک بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 43 ہے 43، قضاء حاجت کے دوران کھلی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اہم مسئلہ ہے
کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے پیشاب خانے کے لیے اگر جگہ کھلی ہے، یعنی کھلا میدان ہے، کوئی صحرا ہے، کوئی جنگل ہے، تو وہاں پر نہ تو قبلہ کی طرف منہ کریں اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کریں۔ تو دونوں ہی چیزیں کرنا منع ہے اگر کھلی فضا میں ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری اور کئی دوسرے صحابہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کرے۔ لیکن یہ حکم ہے کہ اگر کھلی فضا میں ہے، یعنی کھلی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی آڑ نہ ہو، اوٹ نہ ہو، لیکن اگر چار دیواری میں ہے، کسی اوٹ کے پیچھے ہے، دیوار کے پیچھے ہے، تو پھر جو ہے آپ کے سامنے حدیث دی گئی ہے صحیح مسلم کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بہن ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں تو ان کی اچانک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، چونکہ حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو آپ ان کے گھر میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلہ کی طرف تھی۔ تو جس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر چار دیواری کے اندر آدمی ہے جہاں پر اوٹ ہو، دیوار ہو سامنے، یہ جس طرح کے آج کل کے ٹائلٹ بنے ہوتے ہیں، تو یہاں پر قبلہ کی طرف جو ہے پیٹھ کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پیٹھ اور منہ دونوں ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ جس حد تک حدیث میں ذکر آیا ہے اسی حد تک ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی رخصت حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم دمشق جب جاتے ہیں، فتح ہوتا ہے دمشق، تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ٹائلٹ بنے ہوئے تھے، یعنی بند ٹائلٹ، تو وہاں پر ہم ان پر بیٹھتے اور جن ٹائلٹوں کے رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہوتے، تو کہتے ہم ان پر بیٹھتے تو بیٹھتے ہوئے اپنا رخ جو ہے تھوڑا اپنے آپ کو ٹیڑھا کر کے بیٹھتے کہ تاکہ براہ راست ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو، اور پھر مزید اٹھتے ہوئے اللہ سے استغفار بھی کرتے، یعنی جیسے کہ وہ بتانا چاہتے ہوں کہ قبلہ کی طرف حتیٰ کہ بند جگہ پر بیٹھ کر منہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اعلیٰ کل حال اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کھلی جگہ ہے تو وہاں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے نہ قبلہ کی طرف منہ کریں گے نہ پیٹھ کریں گے، دونوں ہی چیزیں کرنا منع ہیں اور حرام ہیں۔ اور اگر بند جگہ ہے یا کسی دیوار وغیرہ کے اوٹ میں ہے تو پھر قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ بھی کر سکتے ہیں، تو بند جگہوں پر یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ بتا سورج اور چاند کی طرف یا قطبی ستارے کی طرف قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے رخ کرنا یا پیٹھ کرنا، اس کی منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت مسئلہ ہے جو ہمارے بعد بیتیوں نے گھڑا ہوا ہے کہ چاند یا سورج کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرو قضاء حاجت میں، یا قطبی ستارے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرو، کوئی ایسی چیز احادیث میں یا قرآن میں نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 44 ہے 44، راستہ اور پھل یا سایہ دار درخت کے نیچے قضاء حاجت کرنا منع ہے۔ ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کو چلنا ہو، جو لوگوں کے رستے ہوں، اور ایسے درخت، سایہ دار درخت جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہوں، اور ایسے ہی پھلدار درخت، تو ایسے جگہوں پر جو ہے قضاء حاجت کرنا منع ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللعانین، کہ دو ایسی چیزوں سے بچو کہ جن کے کرنے والوں پر لعنت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ ایک راہ گزر ہے، یعنی کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہو، کوئی شک نہیں کہ ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ ایسی جگہوں پر اگر قضاء حاجت آدمی کرتا ہے جو لوگوں کا رستہ ہے، تو گزرنے والوں کو وہ نجاست لگے گی اور اذیت پہنچے گی۔ اور اسی طرح سایہ دار درخت جو ہیں ان سے بھی آپ نے وہاں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کرنے سے منع کیا، کیونکہ لوگوں نے ان درختوں کے نیچے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قبروں کے درمیان قضاء حاجت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جس طرح کہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ قبروں کے درمیان بھی قضاء حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے ہی کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر پانی کھڑا ہے کسی حوض میں،
کسی پول میں یا کسی تالاب میں، اس میں بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر پانی چلتا ہو تو تب بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن حدیث میں خاص طور پر جو ممانعت آتی ہے کھڑے پانی میں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح بل میں جو جانوروں کی بلیں ہوتی ہیں ان میں بھی پیشاب کرنے سے آپ نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ بلیں یا تو کسی جانور کے رہنے کی جگہ ہوگی جس سے اذیت ہوگی اس کو، اور بعض اوقات ان بلوں میں جن شیطان ہوتے ہیں کہ آدمی اگر ایسی جگہوں پر پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو وہ جن شیطان ممکن ہے اس کو تنگ کریں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ قضائے حاجت کے بارے میں کہ اس کے بیٹھنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحیح حدیث میں کوئی آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضائے حاجت کے بیٹھنے کے لیے صحیح احادیث میں کوئی طریقہ کار نہیں دیا گیا۔ بعض حدیثیں جس میں قضائے حاجت میں بیٹھنے کے طریقہ کار ذکر آتا ہے وہ حدیثیں جو ہیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور اگر ضعیف ہیں تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ انسان کے لیے کس طرح سے بیٹھنے میں زیادہ اس کے لیے آسانی ہے، اور طبی طور پر میڈیکلی طور پر کس طرح بیٹھنے میں انسان کے لیے زیادہ بہتری ہو سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 45 میں 45 میں صحیحین میں ہے کہ 3 پتھروں یا 3 مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کی جائے۔ آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو یا تو پانی سے عام طور پر دھویا جاتا ہے، جس طرح کہ آج کل اکثر و بیشتر پانی موجود ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا ہے، 3 پتھر یا 3 مٹی کے ڈھیلے، اور ذرا غور کیجیے 3 کی تعداد لازمی ہے کہ 3 پتھر ہوں یا 3 مٹی کے ڈھیلے ہوں، جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ آپ جب قضاء حاجت کے لیے فرمایا کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو 3 مٹی کے ڈھیلے ساتھ لے جاؤ، پانی کی جگہ پر یہی کافی ہیں۔ آپ کا فرمان کہ پانی کی جگہ پر یہی کافی ہیں، یعنی مٹی کے 3 ڈھیلے یا 3 پتھر جو ہیں ان سے اگر آدمی اچھی طرح صفائی کر لیتا ہے تو اس کو اب پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر و بیشتر لوگوں کا یہی معمول تھا کہ وہ صرف پتھروں پر یا مٹی کے ڈھیلوں پر اکتفا کرتے، لیکن جس طرح بتایا ہے کہ وہ 3 کی تعداد آپ نے بیان کی ہے، الا یہ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر پتھر بڑا ہو یا ڈھیلا بڑا ہو، اس کے الگ الگ کنارے ہوں، تو ہر کنارے سے آدمی الگ طور پر اپنی صفائی کر لے تو تب بھی وہ 3 پتھروں ڈھیلوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور مقصد جو ہے اصل میں یہاں پر اچھی طرح صفائی کرنے کا ہے۔ اور عصر حاضر میں مٹی کے ڈھیلوں پتھروں کی جگہ پر اور کیا ہے، ٹیشو پیپرز ہیں کہ جن سے صفائی کی جا سکتی ہے، اور ان کا بھی وہی حکم ہے جو پتھروں اور مٹی کے ڈھیلوں کا ہے کہ 3 بار ٹیشو پیپروں سے اگر آدمی صفائی کر لیتا ہے تو اس کو اب پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر ان ڈھیلوں پتھروں یا ٹیشو پیپروں کے ساتھ پانی کا استعمال بھی کر لے تو اور بہتر ہے، لیکن اگر صرف پتھروں ڈھیلوں پر یا ٹیشو پیپر پر ہی اکتفا کر لے تو تب بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس مسئلے کا کہ قضاء حاجت کے بعد پتھروں سے مٹی کے 3 ڈھیلوں سے بھی صفائی کی جا سکتی ہے، اس کی جگہ پر ٹیشو پیپر بھی ہیں آج، اور پانی سے بھی صفائی کی جا سکتی ہے، اور دونوں ہی چیزوں کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے کہ مٹی کے پتھر کے ڈھیلے بھی اور پانی بھی، دونوں ہی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قباء میں فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم پتھر مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ 46 نمبر مسئلہ میں کھائی جانے والی حرمت کی چیزوں سے صفائی کرنا منع ہے۔ قضاء حاجت کے بعد جو چیزیں کھائی جانے والی ہیں، کوئی بھی چیز کھائی جانے والی کیوں نہ ہو، چاہے روٹی ہو یا فروٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ان سے صفائی کرنا منع ہے۔ اور یہ عقلی طور پر بھی آدمی دیکھتا ہے کہ کیسے اس چیز سے صفائی کر رہا ہے کہ جو چیز کسی کے کھانے کی ہے، اور اگرچہ وہ اس حالت میں ہو کہ جو کھانے کے قابل نہ ہو، یعنی کھانے والی چیز
اس حالت میں بھی کیوں نہ ہو چکی ہو کہ جو کھانے کے قابل نہ رہی ہو، لیکن چونکہ اس کی اصلیت یہ تھی کہ کھانے والی چیز تھی، تو اس لیے ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز انسانوں کی ہو یا جنوں کی ہو۔ جس طرح کہ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو مٹی کے 3 ڈھیلے یا 3 پتھر لانے کا حکم دیا تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے 2 ڈھیلے ملتے ہیں اور تیسرا نہیں ملتا، تو میں کیا کرتا ہوں کہ گدھے کا گوبر لے آتا ہوں۔ آپ نے اس کو پھینکا اور کہا کہ یہ ناپاک ہے، اس سے صفائی نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی آپ نے دوسری حدیث میں اس بات کا بیان فرمایا کہ ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ انہما طعام اخوانکم الجن، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں جنوں کا کھانا ہے۔ ہڈی جو ہے اللہ تعالیٰ جنوں کے لیے اس سے زیادہ گوشت پیدا کر کے ان کو دیتا ہے جتنا گوشت اس سے انسان کھا چکے ہوں، اور گوبر جو ہے وہ جنوں کے جانوروں کا کھانا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو نجاست سے ناپاکی سے ملوث کرنا کوئی شک نہیں کہ عقل کے بھی خلاف ہے، حدیث سے بھی منع کیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ اس وجہ سے آدمی کو ویسے ہی کوئی جن شیطانوں کی طرف سے کوئی اذیت بھی پہنچے۔ آگے مسئلہ نمبر 47 ہے 47، استنجا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال کرنا منع ہے۔ استنجا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ رائٹ ہینڈ استعمال کرنا منع ہے۔ صحیحین میں فرمان نبوی ہے وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ، کہ جب قضاء حاجت کے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا اور استنجا کرنا دونوں چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا منع ہے، الا یہ کہ اگر آدمی کو مجبوری ہو۔ مجبوری کا معنی یہ ہے کہ بائیں ہاتھ اس لائق نہیں کہ اس کو استعمال کیا جا سکے، کٹا ہو سکتا ہے، اس پر کوئی زخم ہو سکتا ہے، اس پر پٹی بندی ہو سکتی، کچھ بھی اس طرح کی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس سے بائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، تو اس حالت میں دائیں ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے مجبوری کی کیفیت میں۔ مسئلہ نمبر 48 میں 48 میں رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ دیکھیے اسلام ہر چیز میں مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ اسلام کے اہم ترین مقاصد اور بنیادی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ پردے کا اہتمام ہو، انسان شرم و حیا سے کام لے۔ تو اس لیے ایک مسلمان حتیٰ کہ قضاء حاجت اس طرح کی حالت میں بھی اس کو پردے کا، ان چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ رفع حاجت کے لیے جاتے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے جہاں سے آپ کو کوئی دیکھ نہ پاتا۔ ایک تو جاتے دور، اور دوسرا قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی اس وقت تک اپنا کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے، جس طرح کہ انس بن مالک کی حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ جانوروں کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑے کھڑے ہی جانوروں کی طرح ایک طرف کھڑے ہوئے اور وہیں پر جو ہے لوگوں کے سامنے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ بلکہ یورپ کے بعض ملکوں میں ہمیں خود اپنی آنکھوں سے یعنی کہ ایسی جگہ دیکھنے کو آئیں کہ جو اس یعنی کہ پیشاب کے لیے ان چیزوں کے لیے بنائی گئی تھیں، اور جہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اور عام پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ تو خیر ان کے ہاں کوئی اخلاق، کوئی حیا، کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں اس طرح کی چیزوں کا ہونا کوئی بعید نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، اگر یعنی گھروں کے اندر بھی ہے تب بھی، اور اگر باہر کسی کھلی جگہ پر بھی ہے تب بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو، اور یعنی کہ ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 49 میں پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ صحت کے اعتبار سے بھی اور اس سے پہلے بلکہ سنت بھی یہی ہے، لیکن کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل میں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے کہ بعض کے ہاں تو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا جانوروں کی طرح کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور بعض بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ویسے ہی حرام ہے۔ ہم کہیں گے دونوں ہی مسئلے غلط ہے، ذکر تھا
ایسی چیز ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، تو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ بیٹھ کر کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 50 میں رفع حاجت کے دوران بلا ضرورت بات چیت کرنا منع ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ایسی مخصوص حالت ہے کہ جو حقیقت میں کوئی اچھی چیز نہیں، صرف ایک مجبوری کی کیفیت ہے، تو جس میں بات چیت کرنا بھی ایک قبیح چیز ہے، غلط چیز ہے۔ تو اس لیے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، تو قریب سے کوئی آدمی گزرا، اس نے آپ کو سلام کہا، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ حالانکہ سلام کا جواب دینا ہم کیا جانتے ہیں کہ سلام کہنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن آپ نے اس حالت میں سلام کا جواب نہ دیا، جس سے پتہ چلا کہ بلا ضرورت جو ہے اس حالت میں بات چیت کرنا منع ہے۔ ہاں، ضرورت کا معنی یہ ہے کہ اگر واقعی ہی کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے، ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ جہاں پر انسان کو بات کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے، تو آدمی ایسی مجبوری کے آدمی کو بات کہہ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 51 میں اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو نماز سے پہلے اس سے فارغ ہو جانا چاہیے، یعنی اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت بھی ہے، تو پہلے آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو رہے، اس کے بعد نماز پڑھے، چاہے نماز کا کچھ حصہ چھوٹ بھی کیوں نہ جائے۔ کس لیے؟ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ کھانا اگر رکھا ہو، کھانا لگا دیا گیا ہو اور آدمی کو کھانے کی یعنی کہ بھوک بھی ہو، تو اس وقت نماز نہیں، اور ایسے ہی جب آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو اس وقت بھی نماز نہیں۔ نماز نہ ہونے کا معنی کہ اگر آدمی ساتھ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز جو ہے وہ کامل مکمل نہیں ہوگی، نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ اور اس بات کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ نماز کے اہم ترین آداب میں سے یہ ہے کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، اس میں دل دماغ اللہ کے ساتھ ملا ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو انسان کو مشغول کرنے والی ہو۔ تو چنانچہ کوئی شک نہیں کہ اگر کھانا لگا ہوا ہے اور آدمی کو بھوک بھی ہے تو اس کی توجہ کھانے کی طرف ہوگی۔ اگر اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے اور اسی حالت میں نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کی توجہ ہے قضاء حاجت کی طرف ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے منع کیا گیا کہ آدمی اس حالت میں جو ہے وہ یعنی کہ نماز پڑھے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو لے، اس کے بعد نماز پڑھے، چاہے اس میں نماز کا کچھ حصہ چھوٹ بھی جائے۔ تو یہ تھے قضاء حاجت کے مسائل ہم نے جو لیے ہیں۔ اس کے بعد مسواک اور مسنون فطری اعمال ہیں کہ جن کو ہم مختصر طور پر لیتے ہیں تاکہ ہم اگلے درس سے وضو کے مسائل کا آغاز کر سکیں۔ مسئلہ نمبر 52 میں تمام اوقات اور خصوصاً وضو اور نماز کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک کا بیان ہے یہاں پر، مسواک اور فطری اعمال، تو تمام اوقات میں کسی وقت بھی مسواک کی جا سکتی ہے، خصوصاً آدمی جب سو کے اٹھتا ہے، جب منہ کا تھوڑا کوئی ٹیسٹ بدلتا ہے یا اس کی جو ہے سمیل بدلتی ہے، تو ایسی حالتوں میں مسواک کرنا چاہیے، اور خصوصاً وضو کرتے ہوئے اور نماز شروع کرتے ہوئے۔ اس کے بارے میں ابو داؤد وغیرہ کی صحیح احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ مانتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر مشقت کا احساس نہ ہو تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دوں، انہیں ہر نماز کے ساتھ۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کے سامنے جو حدیث دی گئی ہے یہ اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا احساس نہ ہو تو انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دوں، اور دونوں ہی حدیثیں صحیح ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ وضو کرتے ہوئے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز شروع کرتے ہوئے بھی، چاہے نماز سنت ہو یا فرض ہو یا نفل ہو، کچھ بھی ہو، تو اس پر نماز شروع کرتے ہوئے بھی مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ سنت ہے کہ جو چھوٹ چکی ہے، اور صرف چھوٹ نہیں چکی بلکہ عمل کرنے والوں کو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ تم ابھی نماز کھڑی ہو رہی، تم مسواک کر رہے ہو۔ تو ان جاہلوں کو بتانے کی ضرورت ہے
کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی ترغیب ہے، خود بھی اس کو سیکھو اور جو کر رہا ہے اس کو بھی کرنے دو۔ اور مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پیلو کی مسواک استعمال کیا کرتے تھے، کہ جو نرم ہوتی ہے اور دانتوں اور منہ کو جو ہے وہ یعنی کہ صاف بھی کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی کسی طرح کی شدت سختی نہیں ہوتی کہ جس سے زخم ہو، اور اگرچہ مسواک تازہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں بھی کسی وقت بھی مسواک کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، دن کا شروع کا حصہ ہوتا یا آخر حصہ ہوتا، اور حتیٰ کہ بعض اوقات مسواک، بلکہ آپ کے زمانے میں مسواک صبح تازہ ہی ہوتی تھی، تو اس کو بھی آپ استعمال کرتے۔ ہاں، اگر مسواک کسی کے پاس نہ ہو تو دانتوں پر انگلی کا رگڑ دینا بھی، اس سے انشاءاللہ مسواک کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 53 میں ہے کہ جس میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں 5 فطری اعمال کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم ہی کی ہے، ام المؤمنین عائشہ کی، کہ جس میں 10 فطری اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اسی حدیث کو لیتے ہیں، اختصار کے طور پر آپ ماتے ہیں کہ 10 وہ چیزیں ہیں کہ جو فطری اعمال میں سے ہے۔ فطری اعمال کا ہونا کے معنی کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں کہ وہ یہ چیزیں کرے، یعنی ان چیزوں کو کرنے کے لیے کسی نبی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں، ان چیزوں کو کرنا۔ اگر نبی کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی ان کو یہ چیزیں کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ مونچھیں کاٹنا اور داڑھی بڑھانا، پہلے 2 کام یہ ہیں، مونچھوں کا کتروانا، اور حدیثوں کے الفاظ اکثر و بیشتر دیکھنے میں کیا ملتے ہیں؟ مونچھوں کو اس قدر کتروانا کہ بالکل چھوٹی ہو جائیں، ان کو مونڈنا نہیں ہے۔ مونڈنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آتی، مونچھوں کو کتروانے کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں، یعنی چھوٹا کرنے کے بارے میں۔ تو مونچھوں کا چھوٹا کرنا ہے اور داڑھی کا بڑھانا ہے مردوں کے لیے، چونکہ داڑھی مردوں کی زینت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، اور مشرکوں کی مجوسیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور بلکہ اس قدر تاکید داڑھی کے بڑھانے کے بارے میں آتی ہے کہ آپ کے پاس 2 مجوسی آتے ہیں کافر۔ اب حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن آپ ان کی منڈی ہوئی داڑیاں دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، تو آپ میں کہ تم کو کس نے حکم دیا اس طرح کی شکلیں اپنانے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب کسرا، جو کافر بادشاہ تھا ان کا، انہوں نے اس کا نام لیا۔ تو آپ ماتے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی داڑھی بڑھاؤں۔ تو ہر نبی کی، ہر رسول کی داڑھی تھی، ہر صحابی کی داڑھی تھی، ہمیں بغیر داڑھی کے کوئی صحابی نہیں ملتا۔ ہر تابعی کی داڑھی تھی، کسی تابعی کا ذکر نہیں ملتا کہ اس کی داڑھی مڑی ہو۔ کسی امام کے بارے میں، کسی امام کے شاگرد کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں نہیں ملتا کہ اس کی داڑھی مڑی ہو۔ تو چونکہ داڑھیوں کا مونڈنا یہ کافروں کا کلچر ہے، نہ کہ مسلمانوں کا کلچر ہے، تو اسے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہماری شکل صورتیں بھی سنت کے مطابق ہوں، کافروں سے مشابہ نہ ہوں۔ اسی طرح تیسرا کام مسواک کرنا ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، کہ جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ مسواک کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے اور منہ کی پاکیزگی اور صفائی بھی ہے۔ کلی کرنا، وضو کرتے ہوئے کلی کرنا، اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، جس کے طبی طور پر بھی، میڈیکل طور پر بھی بڑے فائدے ہیں۔ اور ناخنوں کا کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کا پچھلا حصہ دھونا۔ اور یہ بعض اوقات چیز پڑھتے ہوئے آدمی حیران ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر کیوں آیا۔ حقیقت میں جب پانی کم ہو اور صرف اتنا سا پانی ہو کہ صرف ہاتھوں پر یا اعضاء پر مل مل کر ہی آدمی جو ہے پانی سے ممکن وضو کر سکے، تو وہاں پر پھر ایسی جگہوں کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انگلیوں کا پچھلا حصہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس میں کیا ہے، وہ سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو اگر آدمی ایسے اوپر پانی بہا دے تو ممکن ہے ان کے اندر پانی نہ جائے، تو اس لیے آپ نے انگلیوں کے پچھلے جوڑوں کا پچھلا حصہ جو ہے اس کو دھونے کا حکم دیا۔ بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، اس طرح زیر ناف بالوں کو صاف کرنا اور استنجا کرنا، یہ 10 وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ بارے میں آپ فرمایا کہ یہ فطرت کے اعمال میں سے ہیں۔ 54 نمبر مسئلہ میں
مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن میں بال ناخن وغیرہ کاٹ لینا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک کی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منھ سے کتروالے ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال اتارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 40 دن کی مقرر کی ہے۔ اور یہ 40 دن کی مدت جس طرح حدیث میں ذکر کیا تو اس کی تفسیر میں ذکر کیا کہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، ورنہ ناخن بعض اوقات 2 ہفتے کے اندر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیر ناف بال جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو 40 دن تک جو ہے اس سے زیادہ نہیں ان کو رکھنا چاہیے، بلکہ اس عرصے تک کاٹ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 55 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا، جس طرح کہ ہم نے اس کی حدیثیں وادی کی ہیں۔ اس کے بعد 56 نمبر مسئلہ میں ختنہ کرنا مردوں کے لیے واجب ہے۔ ختنہ مردوں کے لیے واجب ہے، اگر بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہوا ہو تو جیسے ہی ممکن ہو کرنا چاہیے، اور بلکہ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ جیسے ہی بالغ ہو جائے آدمی، بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو ختنہ کرنا ہوگا، کیونکہ نہ ختنہ نہ کرنے سے کیا ہے کہ جسم کے بعد حصے پر ناپاکی رہتی ہے، تو ختنہ کیے بغیر وہ ناپاکی ختم نہیں ہوتی، تو بالغ جب ہو جاتا ہے آدمی تو اس پر نماز عبادات فرض ہو جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو ختنہ بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ پاک ہو۔ اور بڑی عمر میں ختنہ کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں انہوں نے تیشے سے ختنہ کیا، یعنی جب ان کو پتہ چلا ختنہ کرنا سنت ہے، فطرت ہے، تو 80 سال کی عمر میں انہوں نے ختنہ کر کے اس سنت کو پورا کیا، جس سے اب ہمیں ایک بہت اہم مسئلے کا پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، جب تک پتہ نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ کو اس چیز سے محبت ہے، تو چاہے عمر 80 سال کی بھی کیوں نہ ہو چکی تھی، اس وقت بھی انہوں نے وہ کام کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہی ہر اللہ کے نیک بندے کی صفت اور کی سیرت ہونی چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ ہمارے کچھ ابھی سوالات ہیں۔ واش روم میں کون سے پاؤں سے داخل ہونا چاہیے بتا دیا ہے، وہ تو درس کو ذرا غور سے سنا کریں تاکہ ان سوالوں کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بسم اللہ واش روم کے اندر جا کر پڑھنا چاہیے یا پہلے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے کہ دعا جو ہے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے اور دعا بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بسم اللہ اور دعا جو ہے واش روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ لیکن فرض کریں اگر کسی کو پڑھنا بھول گئی اور داخل ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر بھی دل میں پڑھ سکتے ہیں، دل میں پڑھنا چاہیے، پھر بھی پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، دل میں پڑھنا چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ کیا حیض کی حالت میں وضو کرنے کا ثواب ملے گا؟ ہاں، حیض کی حالت میں ناپاکی کی حالت ہے، لیکن بعض احادیث میں ہم کو ملتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا وضو بھی اس کا بھی فائدہ ہے۔ اگرچہ حیض کی حالت میں، حیض کے بارے میں تو ہمارے سامنے کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن جنابت کی حالت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سونا ہوتا، جس طرح کہ ہم آگے پڑھ جلد سے جنابت کے مسائل پڑھیں گے، کہ اگر آپ نے سونا ہوتا اور جنابت میں ہوتے تو آپ وضو کر لیتے۔ اب حالانکہ وضو کرنے سے جنابت دور نہیں ہو جاتی، لیکن اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حیض میں بھی وضو کر لیا جائے تو انشاءاللہ اگر نیت اس کی ثواب کی ہو، اجر کی ہو، تو انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حیض کی ناپاکی جو ہے وہ باقی ہے، یعنی وضو کرنے سے پاک نہیں ہو جاتا۔ سمندر کا مردار حلال ہے، کچھ چیزیں خشکی اور پانی دونوں جگہوں پر رہنے والی، ان کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ سوال کئی دفعہ آیا تھا، لیکن میرے خیال بعد میں آیا تھا، تقریباً درس کے آخر میں۔ تو سمندر کے 2 طرح کے جانور ہوتے ہیں، ایک تو وہ جانور ہے کہ جو رہتا ہی سمندر میں ہے، جس طرح کہ مچھلی ہے، اور پانی کے بغیر وہ مر جاتی ہیں، اور کچھ وہ جانور ہیں کہ جو پانی اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں، جس طرح کچھوے ہیں، مگرمچھ ہیں، اور اس طرح کے کچھ جانور ہیں۔ تو وہ جن جانوروں کے حلال ہونے کا ذکر آیا ہے کہ وہ مردہ بھی اگر مل جائے تب بھی وہ حلال ہیں، کھائے جا سکتے ہیں، تو آپ کیا آپ نے فرمایا کہ وہ جو سمندری جانور ہیں، اور عموماً سمندری جانوروں کا جب بات ہوتی ہے تو وہ جانور جو بغیر پانی کے نہ رہ سکتے ہوں، کہ جو خشکی پر بھی رہتے ہوں، پانی میں بھی رہتے ہوں، ان کو برمائی کہتے ہیں عربی کے اندر، تو ان کا حکم الگ ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے ان کی بھی اجازت دی ہے
جس طرح کے مگرمچھ وغیرہ بھی بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو صحیح معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے خشکی اور پانی دونوں میں جانور جو رہنے والے ہیں ان کا حکم وہ نہیں ہوگا جو محض پانی میں رہنے والے جانوروں کا ہے۔ تو چنانچہ وہ جانور یعنی کہ سمندری جانوروں کے بارے میں جو حکم آیا ہے حدیث کے اندر، وہ وہی جانور ہیں کہ جو ہمیشہ پانی میں رہتے ہوں۔ بچے کے پیشاب پر صرف بلکہ ہلکا سا پانی پھینکنا اور بچی کے پیشاب پر پورا کپڑا دھونا، اس کی کیا وجہ اور کیا حکمت ہے؟ سوال اچھا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ ہاں، یہ جواب ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کسی بات کی تعلیم دے دی ہے کہ یہ چیز کرو، تو اس کی چیز کے کرنے کی حکمت سب سے پہلی اور سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری حکمت نہیں ہے، اور یہی ہر مسلمان کے، ہر مومن کے مد نظر ہو کہ ایمان کا، اسلام کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہونا، وہاں پر سر جھکا دینا، چاہے بعض اوقات عقلی طور پر اس کی حکمتیں ہمارے سامنے نہ بھی ہوں۔ تو اس لیے اصل حکمت اس کی وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے اور ہم بھی فرق کریں گے۔ اگرچہ بعض علماء نے عقلی طور پر اس کی حکمتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ لیکن وہ حقیقت میں ساری وہ کوششیں ہیں کہ جو قابل اطمینان نہیں ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ بچے کو چونکہ زیادہ اٹھایا جاتا ہے، بچی کو کم اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بچی کا پیشاب جو ہے وہ یعنی کہ ایک جگہ ہوتا ہے اور بچے کا پیشاب پھیلتا ہے۔ یہ بھی چیز ممکن ہے کہ بعض حالت میں ہوتی ہو، لیکن اکثر حالات میں نہ ہوتی ہو۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ حکمتوں کو دیکھا جائے جو علماء نے بیان کی ہیں، تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو قابل اطمینان ہو۔ جو سب سے بڑی اطمینان بخش حکمت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس پر ایک مسلمان کا دل مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وضو اور غسل کے دونوں میں سیم دعا ہے؟ جی ہاں، جب بھی آپ ٹوائلٹ میں داخل ہوں گے تو ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے چاہے یعنی کہ آپ اپنے غسل کے لیے جا رہے ہیں یا وضو کے لیے جا رہے ہیں یا قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ دعا پڑھیں۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں واش روم دو طرح کے ہیں۔ ایک واش روم وہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہی ٹوائلٹ، وہاں پر صرف جا کے قضاء حاجت ہی کرنا ہے، اور وہیں پر ایک طرف بیسن لگا ہوتا ہے اور وہیں پر وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنا بھی ہے تو دل میں پڑھ لے۔ لیکن اگر ٹوائلٹ الگ ہے اور وضو کی جگہ الگ ہے تو وہاں پر آدمی اونچی آواز سے بھی بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ فرق کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ سوال ہے، کہتا ہے کہ میرے دوست نے کہا ہے کہ جب تک اہل بیت کو نہیں مانو گے نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کو کیا ماننا ہے؟ کیا ان کو رب ماننا ہے؟ ان کو مشکل کشا ماننا ہے؟ ان کو نبی ماننا ہے؟ ان کو ہر گناہ سے معصوم ماننا ہے؟ اگر یہ ماننا ہے تو پھر تو یہ ماننا ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ اہل بیت بھی انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ نبی نہیں ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ رب ہے۔ اور اگر ان کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، اور ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار، اگر یہ چیز ہے تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کا کوئی نماز سے تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، اور آپ کے آل میں سے ہونے میں آپ تو ویسے جانتے ہیں کہ قریش کے کئی خاندان تھے، اور آپ چونکہ قریش کے قبیلے میں سے ہیں تو قریش کے صرف دو خاندان ہیں کہ جو آل بیت میں شمار ہوتے ہیں، وہ بنو ہاشم ہیں اور بنو عبد مناف ہیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔